إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی حد تک قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ ایک انسان 10 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ دوسرا انسان 20 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا۔ تیسرا شخص 1 من وزن اٹھا سکتا ہے، چوتھا 2 من اٹھا سکتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان ایسا بھی ہوگا جو دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام کر سکنے کی طاقت ہر انسان میں جدا جدا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس میں وہ کام کر سکنے کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس آخری انسان سے اوپر بھی طاقت اور قدرت کسی کے پاس ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ طاقت اور قدرت کا یہ فرق بتا رہا ہے کہ سب سے اوپر ایک ایسی ہستی ضرور موجود ہے جو جب چاہے جو چاہے کر ڈالے، اسی کو علی کل شیء قدیر کہتے ہیں، اور مسلمان اسی کو خدا رب اللہ کہتے ہیں۔ انسان پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے خود ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اگر اپنے سے مسئلہ حل نہ ہو تو اپنے دوست احباب اور اپنے وسائل کو بروئے کار لاتا ہے۔ پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو اس بے قراری کے عالم میں سوچتا ہے کہ کوئی ہوتا جو میرا مسئلہ حل کرتا۔ جب اپنے کرنے سے بھی نہیں ہوا، دوست احباب کی کوشش سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا، اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی وہ اپنا مسئلہ حل نہ کر سکا، ہمت ہار بیٹھا، تو اس عالم میں وہ سوچتا ہے کہ کوئی ہوتا جو میرا مسئلہ حل کرتا۔ میرے عزیزو، انسان کا یہی آخری سہارا اس کا خدا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے بس اور مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور کون ہے جو مشکل کو حل کرتا ہے۔ سورہ النمل آیت نمبر 62۔ انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا، اور واپس کہاں چلا جاتا ہے؟ ان عقلی سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے لوگوں نے طرح طرح کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ سوالات کون سے ہیں؟ انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا،
اور واپس کہاں چلا جاتا ہے؟ داہریہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، داہریہ نے کہا یہ سب زمانے کے اپنے ہیر پھیر ہیں۔ ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 24۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری زندگی بس یہی دنیا ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ یہ داہریہ کا موقف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک سائنسدان ہوا ہے ڈارون نے کہا کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے، انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا۔ ہندوؤں نے کہا کہ یہ جو سارا آنے جانے کا چکر ہے، انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب تناسخ ہے۔ سائنسدانوں نے بگ بینگ کی تھیوری پیش کی۔ اکثر مذاہب اور ادیان نے خدا کو مانا ہے اور قیامت کے تصور کو بھی تسلیم کیا، لیکن اسلام سب سے آسان، خوبصورت اور صحیح ترین وضاحت پیش فرماتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے آپ پہ ہی غور کر لو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 28، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم نہیں تھے تو تمہیں اس نے وجود بخشا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ قرآن نے ساری بات بیان کر دی۔ میرے عزیزو، اسلام کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 115، ارشاد باری تعالیٰ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر والے کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ پھر سورہ النجم کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی وان الی ربک المنتہی۔ پھر اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور آخر کار تمہارے پروردگار کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ اسلام نے یہ بھی بتایا کہ انسان آیا کہاں سے ہے، پھر اس نے جانا کہاں۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب خواہ ہدایت کو اختیار کرے یا گمراہی۔ پھر سورہ القیامہ آیت نمبر 36 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ خدا کہتا ہے کہ تم کوئی بے مقصد نہیں بنے، تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں تمہیں پوچھ گچھ نہیں کروں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا، تم یہاں زندگی گزار کے جاؤ اپنی مرضی کے مطابق، میرے احکامات کو پس پشت ڈالے رکھو، کیا میں تمہیں پوچھوں گا نہیں؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے،
ہم زندگی گزار کے جائیں گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، وہاں جو وہ پوچھے گا اس کے جوابات دینے پڑیں گے، یہ سارا حساب دینا پڑے گا۔ اگر حساب دینا ہے، اس نے پوچھنا ہے، اس نے احکامات بھی دیے ہوئے ہیں، اگر اس نے پوچھنا ہے تو میرے عزیزوں وقت پہ تیاری بڑی ضروری ہے۔ اگر تیاری نہ کی تو پھر کیا جواب دے سکیں گے؟ ابھی وقت ہے، ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 10، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پہلے پہلے خرچ کر لو جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ ابھی زندگی ہے، میں نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کر دو، لیکن جب موت آ جائے گی پھر تم مہلت مانگو گے، میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا۔ ابھی وقت ہے تیاری کا، ابھی یہ سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، سانسیں رک جائیں، موت آ جائے، موت اپنے ڈیرے ڈال لے، اپنے پنجے گاڑ دے، اس سے پہلے کہ ایسی سچویشن ہو، میرے عزیزو ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ وقت پہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری کرو۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ It is useless to cry over spilt milk۔ اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب پلے کچھ نہ رہا، یہ سانسیں ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی، تو پھر اگر خواہش کرے گا تو کسی صورت ایک لمحے کے لیے بھی مالک مہلت نہیں دے گا۔ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف 6412 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ حضور نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، وہ کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، تندرستی اور فراغت۔ حضور فرماتے ہیں اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ان دو نعمتوں کی۔ آج تندرستی ہے، بیمار نہیں، لیکن میں خدا کو بلا کے بیٹھا، آج میں فارغ ہوں، میرے پاس اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کو وقت ہے، لیکن میں اسے بلا کے بیٹھا ہوں۔ میرے حضور کہتے ہیں یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ انہیں بلا کے بیٹھے ہوئے، اس کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ حضرت عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتہ کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج تو جوان ہے، اس سے پہلے کہ تیری جوانی ڈھل جائے، تو بڑھاپے کی زد میں آ جائے، میرے حضور فرماتے ہیں اسے غنیمت سمجھ اپنی جوانی کو اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ۔ آج تو صحت مند ہے، اللہ نے تجھے تندرستی دی ہے، اسے غنیمت سمجھ، اس سے پہلے کہ تیرے پاس بیماری آ جائے، تو ترس جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤں، لیکن بیماری تجھے جھکنے نہ دے اس کی بارگاہ میں۔ میرے حضور فرماتے ہیں وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج تجھے اللہ نے دولت دی ہے، تجھے فراوانی ہے مال کی، حضور فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ غربت آ کے پنجے گاڑ دے، آج اس نے تجھے دیا ہے، اس کی راہ میں خرچ کر لو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ غربت تمہارے پاس آ جائے، پھر غربت تمہیں ایسا مصروف کرے کہ تمہارے پاس وقت ہی نہ بچے اس کی بارگاہ میں جانے۔ آج تو بڑا فارغ ہے، فارغ البال ہے، اس سے پہلے کہ مصروفیت آ جائے تو ترستا رہے کہ مجھے وقت ملے، لیکن وقت تجھے نہ ملے گا۔ آج وقت ہے،
اس فراغت میں اللہ کو یاد کر لے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج تو زندہ ہے، جب موت آ گئی کوئی عمل نہیں کر سکے گا، عمل منقطع ہو جاتے ہیں ماسوائے ان 3 کاموں کے جو میرے حضور نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ مستدرک امام حاکم میں 8010 نمبر حدیث ہے جو میں نے آپ کو بھی سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ 7 بندے کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا بندہ میرے حضور نے فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ یہ وہ بندہ ہے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بادشاہ جس نے بادشاہت انصاف میں گزاری اس دن اسے سایہ نصیب ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور دوسرا وہ شخص ہوگا، وہ نوجوان ہوگا جو جوانی کی امنگ چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ ان میں تیسرا بندہ میرے حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، ابھی نماز پڑھ کے گیا ہے لیکن دل مچل رہا ہے، پھر نماز کا وقت آئے میں پھر پڑھوں، مسجد میں بیٹھ کے اگلی نماز کے انتظار میں۔ میرے حضور فرماتے ہیں تیسرا بندہ وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، حضور فرماتے ہیں چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد ہی اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ چوتھے بندے ایسے 2 شخص ہیں جو رب کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، حضور فرماتے ہیں 5واں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادہ سے بلایا لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 5واں وہ بندہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، حضور نے فرمایا چھٹا وہ شخص ہے جس نے صدقہ کیا اور اس طرح کیا، اتنا پوشیدہ طور پہ صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، میرے حضور فرماتے ہیں 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ 7 بندے جنہیں اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شوید پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں بھیڑیا جو ہے وہ بھی توبہ کر لیتا ہے لیکن جوانی میں توبہ کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے 3 اہم طریقے ہیں۔ تلاوت قرآن، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 اللہ اللہ کرنا، اللہ کے اسماء الحسنہ کا ذکر کرنا۔ قرآن بھی ذکر ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوب ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں پر واضح کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح نماز اور جمعہ کا خطبہ بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید سورہ جمعہ آیت نمبر 9، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ فرماتا ہے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تم اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سورہ المزمل آیت نمبر 8۔ قرآن بھی ذکر، نماز اور جمعہ کا خطبہ بھی ذکر، اور اللہ کے نام کو چتارنا، اس کا نام پکارنا بھی ذکر۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں بیان فرمائی۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45،
اللہ کریم فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محبوب یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آگے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو کچھ آپ لوگ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک آیت میں بیان ہو گئی، قرآن، نماز اور خطبہ جمعہ کا، اور ساتھ اللہ کے نام کا ذکر۔ یہ تینوں چیزیں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں بیان ہوئی۔ یہ ایک آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے بڑا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک ضروری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں ہم بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر سب سے بڑا ہے، لیکن آج کل کچھ لوگوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے اللہ کے پیاروں کا ذکر اللہ کے ذکر پہ غالب کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پیارے بندوں اور صالحین کے ذکر سے زبردست فائدہ ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، مگر ان کے ذکر سے مراد ان کے نام کی تسبیح کرنا نہیں، بلکہ ان کی تعلیمات اور حالات و تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی ان کے نام کی تسبیح کرنا نہیں، بلکہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو تجربات ہیں، انہوں نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کے نام کی تسبیح نہیں کرنی۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ اچھا عمل ہے، اللہ اجر دیتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر واجب ہے۔ مستحب اور واجب میں بڑا فرق ہے۔ ایک بندہ واجب کو چھوڑ کے مستحب عمل کرے، اسے عقل مند کون کہے گا؟ بھائی کرو، لیکن ہمہ وقت تم ایسا کر کے اللہ کے ذکر پہ اوروں کے ذکر کو غالب نہ کرو۔ خدا کہتا ہے میرا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ پھر قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اللہ نے اپنے ذکر کے حکم دیے ہیں، فرمایا اذکر اللہ، کہیں فرمایا فذکرونی، کہیں فرمایا واذکر اسم ربک۔ خدا بار بار اپنے نام کے ذکر کا حکم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہر وقت ابو بکر کرتے رہنا، ہر وقت عمر کرتے رہنا، ہر وقت علی کرنے کا حکم نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ کے ذکر کا حکم خود اللہ رب العزت نے اور خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہاں تک فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ آپ یہ بات سمجھے کہ نہیں؟ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، باقی عمل کرنے کی توفیق تو مالک ہی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر نہ کرو، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، ایسی بات ہرگز نہیں، اس کا فائدہ بھی ہے، اللہ اجر دیتا ہے، لیکن وہ مستحب عمل ہے۔ ان کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ اللہ کے ذکر سے اگر ہم منہ موڑیں گے تو اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ خدا فرماتا ہے جو میری یاد یعنی ذکر و نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کسے؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا۔ میرے عزیزو، سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں فرمایا اسی موضوع پہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اسے مشورے دیتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اس پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، خدا فرماتا ہے ہر جھوٹے گناہگار پر شیطان اترتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 221 222، پھر سورہ الانعام آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو
ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ پھر قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع توحید ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے انتہا درجہ کی رہنمائی ہے، اور اس کے نازل کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جواب دہی سے ڈرایا جائے، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ ایک اللہ ہی معبود ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کا موضوع ہی توحید ہے۔ اسی طرح تصوف، یہ جو طریقت ہے اولیاء اکرام کا طریقہ، اس کا موضوع بھی توحید ہے۔ حضرت مجاہد تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مجاہد تابعی بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا معنی ہے لیعرفونی، تاکہ میری معرفت حاصل کریں۔ یہ کسی اس صدی کے مولوی یا پیر نے اس کی وضاحت نہیں کی، یہ تابعی بزرگ ہیں حضرت مجاہد، بہت بڑا نام، جنہوں نے صحابہ کی خدمت میں بیٹھ کے علم حاصل کیا۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی، کثرت سے عبادت، کثرت سے تلاوت اور کثرت سے ذکر ہی معرفت کا آسان راستہ ہے۔ معرفت کا سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟ کثرت سے تلاوت، کثرت سے ذکر اور کثرت سے عبادت، اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر، فکر، تلاوت، نفل، دعائیں، ان باتوں میں مستغرق رہنے کی اولیاء اکرام نے تعلیمات دی ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں، اگر بندہ ان میں غرق ہو رہے، انہی میں مصروف رہے، تو یہ انسان کو خود ہی سے نکال کر فنا کی سرحد پر لے جاتی ہے۔ یہاں بندہ اپنے آپ کو بھول کے خدا کی ذات کو ہی پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں الذکر منشور الولایہ، کہ ذکر ولایت کا منشور ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو پیرانے عظام ہوتے ہیں، جب بھی ان کے بیت ہوتا ہے تو باقاعدہ اسے ذکر بتایا جاتا ہے کہ تو نے اتنا اتنا ذکر کرنا ہے۔ وہ اسی لیے سبق دیا جاتا ہے کہ اس کی عادت بن جائے ذکر کرنے کی۔ جب ذکر کرتا رہے گا، امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ذکر جو ہے یہ ولایت کا منشور ہے۔ کوئی بندہ بغیر ذکر کیے ولی نہیں بن سکتا۔ حضور کتنا ذکر کیا کرتے تھے، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، حضور کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ حضور کتنا ذکر کیا کرتے تھے بھلا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، مسلم شریف حدیث مبارکہ نمبر 373، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد قصرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ۔ حضور اسلام کے احکام بہت سارے ہیں، آپ مجھے مختصر سی بات بتا دیں میں جس پر عمل کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، میرے غلام تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف 3375، ابن ماجہ شریف 3793۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، مسند احمد 11659 نمبر حدیث مبارکہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرو حتیٰ کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ آج کی اس گفتگو میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ موجود ہے، اس پہ میں نے آپ کو ایک دو دلائل دیے عقلی طور پر بھی، پھر یہ بتایا کہ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر یہ بتایا کہ اگر پیش ہونا ہے تو وقت پر تیاری بھی کرنی ہے، پھر میں نے آپ کو اللہ کو یاد کرنے کے 3 طریقے بتائے، تلاوت قرآن، نماز اور اللہ اللہ کرنا، پھر میں نے آپ کو ذکر سے غفلت کرنے کے نقصانات بتائے، پھر میں نے آپ کو انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے یہ بتایا کہ وہ اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت ہے، پھر قرآن کا موضوع توحید ہے،
تصوف کا موضوع بھی توحید ہے، یہ بھی آپ کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کثرت ذکر وصل کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔